السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں اور بیوی۔ ساس کی کھانسی کی وجہ سے بہو کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ شوہر کے سامنے خود تو ساس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی تھی، لہٰذا بہو نے فوراً اپنے چند ماہ کے بیٹے کو چٹکی کاٹی تھی جو رونے لگا تھا۔ پھر اپنے بیٹے کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، ماں کی وجہ سے چھوٹا بار بار اٹھ جاتا ہے۔ اگر بچے کی نیند پوری نہ ہوئی تو اس شدید ٹھنڈ میں بچہ ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا۔ شوہر نے اٹھ کر بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں کو جھڑکا تھا، مگر کھانسی جھڑکنے سے کہاں رکتی تھی، اور پھر بوڑھی ماں تو ٹی بی کی مریضہ تھی، لہٰذا اس کے بیٹے نے اٹھ کر اس کا بستر صحن میں لگا دیا۔ ماں ساری رات وہاں ٹھنڈ میں پڑی رہی۔ بوڑھی نہ تو ماں اپنے جوان پتر کی مضبوط گرفت میں گھسیٹتے ہوئے صحن میں ٹوٹی پھوٹی چارپائی تک آئی تھی۔ بیٹے نے دھکا دے کر ماں کو چارپائی پر پھینکا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کمبل لا کر ماں کے اوپر ڈال دیا تھا۔ صحن میں سخت سردی تھی، دسمبر کی یخ بستہ راتیں تھیں، اوپر سے ٹی بی نے بگاڑ کر پھیپھڑوں تک کو ضائع کر دیا تھا۔ کھانسی کرتے کرتے کئی بار سانس رک جاتی تھی اور پتہ نہیں کتنے کتنے لمحے رکی رہتی تھی۔ کئی بار تو الٹی تک نکل جاتی تھی۔ بہو اب اندر پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اب ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی میں وقفہ بھی نہیں ہو رہا تھا، سوائے ان چند لمحوں کے کب بوڑھی ساس کی سانسیں بھی تھمی ہوئی تھی۔ لہٰذا بہو نے ایک بار اپنے بیٹے کو چٹکی کاٹی تو وہ پھر رونے لگا۔ بیٹے کے رونے کی آواز پر اس کا شوہر پھر جاگ گیا۔ بہو نے ایک بار پھر اپنے شوہر سے ساس کی کھانسی کی شکایت کی۔ اب کی بار شوہر اٹھا اور آن کی آن میں اپنی ماں کے سر پر جا پہنچا اور چارپائی کا ایک سرا پکڑ کر کھینچتا ہوا صحن کے دوسرے سرے تک لے گیا۔ ماں بیچاری کہیں رستے میں ہی گر گئی۔ واپسی پر منہ اندھیرے میں جب اپنی چہیتی بیوی کے پاس لوٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں ماں سے ٹکرایا تو ماں منہ کے بل گرا اور ماں کے منہ سے بے اختیار حسبی اللہ کے الفاظ نکلے اور ساتھ ہی منہ سے نکلا، پتر تینوں سٹتے نہیں وجی۔ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھا اور ایک بار پھر اپنی ماں گھسیٹنے کے انداز میں اٹھاتے ہوئے لے جا کر بستر پر ڈال دیا، جہاں اس کی ماں ساری رات ٹھنڈ کی وجہ سے کھانستے کھانستے صبح تک مر گئی اور جسم ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ گیا۔ صبح جب بہو نے ناشتہ کر لیا اور شوہر کو بھی کروا لیا تو پھر اس نے ہنجار کو اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی، اور شوہر اب کی بار بھی کوئی پشیمان نہ ہوا، بلکہ الٹا ماں کی موت کے نام پر گاؤں سے مانگ کر بیوی کے پیٹ کا جہنم بھرا اور ماں کو اس کا اپنا خرید کر رکھا گیا کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس بدبخت کا بیٹا جوان ہوا، بیوی بیٹے کی چڑھتی جوانی میں فوت ہو گئی، جبکہ وہ مکافات عمل سے گزرنے کے لیے زندہ رہا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ کھانسنے کی وجہ سے اس کی چارپائی دسمبر جنوری کی یک بستہ راتوں میں بھی صحن کے آخری کونے میں عین اس مقام پر ہوتی جہاں آخری بار اس نے گھسیٹ کر اپنی ماں کو لٹایا۔ اس کے پاس اوڑھنے کے نام پر وہی ماں والا کمبل تھا، البتہ وہ مرد تھا، چل پھر سکتا تھا، لہٰذا وہ دور دور کے دیہاتوں میں جا کر کچرا کنڈیوں سے گرم کپڑے ڈھونڈ لاتا تھا جو اسے سردی سے بچانے کا کام آتے تھے، مگر سردی سے بچ سکتا تھا، اپنے انجام سے نہیں۔ آج وہ اپنے نومولودہ پوتے کو پیار کر رہا تھا کہ بہو نے دیکھ لیا، شو مائی قسمت کہ اس کا پوتا رات کو بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے سارا الزام سسر پر ڈالتے ہوئے بتایا کہ سسر نے اسے اٹھا کر باہر ٹھنڈ میں اپنے پاس رکھا تھا، میرے مانگنے پر مجھے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا تو بچوں کو باپ دادا کے پیار سے محروم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی بیوی نے مگر مچ کے آنسو بہانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ شوہر طیش میں اٹھ کر گیا اور باپ کو صحن کے کونے میں پڑی چارپائی سے اٹھا کر گھر کی دہلیز سے بھی باہر
پھینک دیا۔ جب اپنے بیٹے کی ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر بوڑھے کو گھر سے باہر پھینکا گیا تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی، جس نے آخری الفاظ میں بھی بیٹے کی فکر کرتے ہوئے پوچھا تھا، بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ساتھ ہی بوڑھا شخص اپنے بیٹے کا انجام سوچنے لگا اور انجام سوچتے سوچتے ساری رات سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کر ہی مر گیا۔ کہانی سے سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا گیا سلوک ہمارے ہاتھوں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شیئر اور کامنٹ لازمی سے کریے گا۔ شکریہ۔